نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل آپ فرما دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے مالک کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس چھپ چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، سورۃ الناس آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے سورۃ الفلق پڑھی اور سورۃ الفلق میں نے یہ عرض کیا ان آخری دو سورتوں کو معوذتین کہتے ہیں۔ یہ دونوں پناہ دینے والی صورتیں ہیں اور دنیاوی اور اخروی ہر نقصان سے حفاظت کی ضامن ہیں۔ پہلی سورہ مبارکہ جو سورہ فلق ہم نے کل پڑھی ہے، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ہی صفت بیان ہوئی ہے کہ رب الفلق، وہ فلق کا رب ہے، صبح کا رب ہے۔ اور آگے جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے وہ ایک تو ہے ہر چیز کے شر سے، یہ اجمالی طور پر تمام شرور آ گئی۔ اس کے بعد تین خاص شرارتوں سے پناہ مانگی گئی، اندھیرے کے شر سے جب چھا جائے، گروں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے۔ یعنی اللہ کی صرف ایک ذکر کی گئی اور اجمالی طور پر تمام شرور سے پناہ مانگی گئی، تفصیلی طور پر تین شرور سے پناہ مانگی گئی۔ اب اس کے برعکس سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ کی صفتیں تین ذکر کی گئی۔ نمبر ایک لوگوں کا رب ہے، نمبر دو ملک الناس ہے، نمبر تین الہ الناس ہے۔ تین صفتیں ذکر کرنے کے بعد شرارت آگے ایک ہی ہے جس سے پناہ مانگی گئی ہے کہ وہ ہے وسوسہ ڈالنے والا، چھپ چھپ کر حملہ کرنے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا شیطان، اس کے شر سے۔ یعنی وہاں پہ صفت اللہ کی ایک ذکر ہوئی، شرور زیادہ ذکر ہوئی، یہاں پہ اللہ کی صفتیں تین ذکر ہوئیں اور شرارت ایک ذکر ہوئی، اس لیے کہ یہ شرارت ان شرارتوں کی بنسبت زیادہ ہے۔ اگر دل میں وسوسہ آ جائے اور اگر دل میں کوئی خیال آ جائے
اور دل میں ایمان کے خلاف کوئی ایسا خیال پیدا ہو جائے جو انسان کو کفر تک لے جائے، جو انسان کو شرک تک لے جائے، تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال قل آپ فرما دیجئے اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ میں تیری حفاظت اور تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ تیری اوٹ پناہ خدایا اور نہیں کوئی سجدہ، جس دیوے نو آپوں بالیں قد کسی تھی بجدا۔ یا اللہ تیری پناہ چاہیے، جسے تو روشن کرے اسے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ قل آپ فرما دیجئے اعوذ برب الناس میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو ساری کائنات کا رب ہے۔ رب کا معنی پالنے والا، یہ تو ہم اردو میں کہتے ہیں، عربی میں رب کا معنی کرتے ہیں انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کسی کی یوں پرورش کرنا درجہ بدرجہ اسے کمال تک پہنچا دینا، اس کو کہتے ہیں ربوبیت، اور پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں رب۔ اور یہ صرف کون ہے؟ درجہ بدرجہ ماں کے پیٹ میں تھا، خون کی خوراک دی، باہر آیا تو دودھ پلایا، بڑا ہو گیا تو یہ ساری غذائیں سامنے رکھ دی، اور دنیا سے جائے گا تو جنت کے 8 دروازے کھولے گا، اس کو کہتے ہیں رب۔ قل آپ فرما دیجئے اعوذ برب الناس میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو سارے انسانوں کا رب ہے، ملک الناس جو لوگوں کا مالک ہے۔ یہ 3 درجے توحید کے بیان ہوئے۔ پہلا درجہ رب یعنی خالق و مالک، پیدا کرنے والا اور روزی پہنچانے والا اللہ۔ دوسرا درجہ دنیا اور آخرت کا مالک بھی کون ہے؟ تیسرا درجہ الہ الناس، جب رب بھی اللہ ہے، جب مالک بھی اللہ ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ فرمایا اس ذات کی پناہ مانگتا ہوں جو پالنے والا بھی ہے، مالک بھی ہے، معبود بھی ہے۔ کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ خناس کا معنی جو شرارت کر کے پیچھے ہٹ جائے، خناس کا معنی چھپ چھپ کر حملہ کرنے والا، اور یہ شیطان ہے۔ یہ کون ہے بولو؟ شیطان۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، جیسے انسان کی رگوں میں خون چلتا ہے بالکل اسی طرح شیطان کا وسوسہ بھی چلتا ہے۔ اب ہماری رگوں میں خون چل نہیں رہا بلکہ دوڑ رہا ہے، لیکن ہمیں بالکل احساس تک نہیں ہوتا، محسوس تک نہیں ہوتا کہ دوڑ رہا ہے۔ ایسی شیطان بھی حملہ کر دیتے ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والا، سب سے پہلا وسوسہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں ڈالا۔ فوسوس الیہ الشیطان قال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ اللہ فرماتا ہے وسوسہ یہ ڈالا کہ درخت سے جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا، وہ اس لیے نہیں کہ کوئی اللہ کی ناراضگی ہے، یہ تو صرف اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، بس ہمیشہ رہنے والے نہ ہو جاؤ، اس لیے منع کیا۔ بہرحال غلط جذبات کو ابھارنا اور غلط ارادے اور وسوسے پیدا کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ اے اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں۔ سینے کے اندر دل ہے، اصل تو وسوسہ دل میں ڈالتا ہے، کیونکہ دل کے اندر ایمان ہے، دل کے اندر ایمان ہے، اور شیطان کا حملہ بھی اسی جگہ پر ہے جہاں ایمان ہے۔ چور آتا ہے، ڈاکو آتا ہے،
خزانے کو تلاش کرتا ہے. وہ واش روم میں نہیں جاتا, وہ کچن میں نہیں ڈھونڈتا اتنا, وہ وہاں ڈھونڈتا ہے بکسوں کے اندر, صندوقوں میں, کہ کہیں خزانہ چھپا ہوا ہوگا, وہاں سے نکالتا ہے. اور یہ شیطان بے ایمان بھی دل کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے, اور یہ چاہتا ہے جہاں ایمان ہے وہاں پہ میں وسوسہ ڈالوں, وہاں پہ بے ایمانی ڈالوں, وہاں پہ منافقت ڈالوں, وہاں پہ کفر ڈالوں, وہاں پہ شرک ڈالوں. اللہ ہم سب کے دلوں کو محفوظ فرمائے. آگے فرمایا من الجنت والناس, جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. انسانوں میں بھی بعض ایسے, جن تو شیطان جو جن ہوا وہ تو واضح ہے نا, بعض انسان بھی ایسے ہیں جو دلوں میں ایسے وسوسے ڈالتے ہیں, لوگوں کو ایسی پٹیاں پڑھاتی ہیں کہ ان کے دل ایمان سے ہٹ کر کفر اور منافقت کی طرف چلے جاتے ہیں. اللہ ہمیں ایسے انسانوں کی شر سے بھی محفوظ فرمائے. اب جناب یہ سورۃ الناس ہے, اور اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہم نے پڑھی. ایک نظر ذرا سورہ فاتحہ پہ رکھے نا جی. یہاں پہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جانوں کا پالنے والا ہے. یہاں پہ کیا فرمایا؟ رب العالمین. اور ایک نظر ادھر رکھیں جی, قل اعوذ برب الناس, لوگو تمہارا پالنے والا بھی کون ہے؟ یہاں پہ فرمایا سارے جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے, وہاں پہ فرمایا لوگوں خاص کر تمہارا پالنے والا بھی کون ہے. پھر پہلے صفحے پہ دیکھیے جی, یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک کون ہے. اور یہاں آخری صفحے پہ دیکھیے ملک الناس, لوگوں خاص کر تمہارا مالک بھی کون ہے. نمبر 3 پہلے صفحے پہ دیکھیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. آخری صفحے پہ دیکھیں الہ الناس, اس لیے تیری عبادت کرتے ہیں جو لوگوں کا الہ اور معبود تیرے علاوہ اور. سبحان اللہ. 3 مسئلے جو شروع میں بھی پہلی صورت میں بھی ہیں, پہلے صفحے میں بھی ہیں اور آخر میں بھی ہیں. پہلا مسئلہ لوگوں رب تمہارا اللہ ہے, دوسرا مسئلہ مالک اللہ ہے, تیسرا مسئلہ معبود کون ہے. یہ ہے خلاصہ جو اللہ نے جہاں سے بات کو شروع کیا تھا وہیں پہ بات کو مکمل کیا. اب ان 3 مسئلوں پہ 2-3 باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. پہلا مسئلہ اللہ رب ہے, یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جو وعدہ ہم سے لیا وہ اپنی ربوبیت کا لیا. الست بربکم, کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں. پھر دنیا میں ہم آئے, قرآن کے پہلے صفحے میں ابتدا میں اللہ نے یہ مسئلہ بتایا, اور آج مکمل ہو رہا ہے یہاں بھی اللہ نے پھر یہ بتایا, شروع سے آخر تک یہ بات سمجھائی کہ پالنے والا کون ہے. زور سے بولو کون ہے. یہ پہلا مسئلہ جس پر قرآن نے زور دیا, پالنے والا اللہ ہے. جس آدمی کا یہ عقیدہ پکا ہو گیا وہ شرک نہیں کرے گا, کفر نہیں کرے گا, وہ دوسرے کا حق نہیں مارے گا, وہ رشوت نہیں کھائے گا, وہ سود نہیں کھائے گا, وہ دوسروں کی زمینوں پہ قبضے نہیں کرے گا. کیوں؟ وہ پالنے والا اللہ ہے. مجھے جھوٹ بول کر پیسہ کمانے کی کیا ضرورت ہے, سچ کیوں نہ بولوں, وہ پالے گا مجھے. میں اللہ پہ یقین کیوں نہ رکھوں, پالنے والا وہ ہے. پہلا یہ مسئلہ, اس پر اللہ نے زور دیا. نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں, قیام کی حالت میں بھی اس مسئلے کا ذکر, اے اللہ الحمدللہ رب العالمین. رکوع میں جاتے ہیں وہاں بھی اس مسئلے کا ذکر, سبحان ربی العظیم. سجدے میں جاتے ہیں وہاں بھی اس مسئلے کا ذکر, سبحان ربی الاعلیٰ. آخر میں دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, یا جو بھی دعا پڑھیں اس میں بھی ربوبیت کا تذکرہ آتا ہے. اور جب ہم مریں گے اور قبر میں جائیں گے تو پہلا سوال ہوگا مر ربوں کا, مر ربوں کا, بتا تیرا رب کون ہے. تو یہ وہ مسئلہ ہے جو عالم ارواح سے چلا, قرآن کی شروع سے شروع ہوا اور آج آخر تک اللہ نے ساتھ چلایا کہ لوگوں یقین رکھو
پالنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، باقی سب منگتے ہیں، باقی سب سوالی ہیں، باقی سب دامن پھیلانے والے ہیں، ارے جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ دوسرا مسئلہ ملک الناس، اور وہاں ہے مالک یوم الدین، لوگوں تمہارا مالک اور دن قیامت کا بھی مالک، ہر ایک چیز کا مالک، دنیا آخرت کا مالک، ایک ایک ذرے کا مالک اللہ کے علاوہ اور ایک ذرے کا بھی مالک کوئی نہیں ہے۔ یہ پوری کائنات میں کتنے بڑے بڑے صحرا ہیں، ریت کے ایک ذرے کا بھی مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، کتنے بڑے بڑے سمندر ہیں، ایک قطرے کا بھی مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، کتنے بڑے بڑے جنگلات ہیں، ایک پتے کا بھی مالک اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ تیسرا مسئلہ الہ الناس، اور وہاں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اللہ ہی کی، پکار اللہ ہی کی، کیوں؟ الہ الناس، الہ اللہ ہے، عبادت کے لائق ہی اللہ ہے، سجدہ ہی اللہ کو ہے، اور ہاتھ پھیلانا یہ سجدہ ہی رب کے آگے ہے، کسی اور کو سجدہ مناسب ہی نہیں، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانا مناسب ہی نہیں، کسی اور کے نام کی نظر نیاز دینا، منت منوتی ماننا جائز ہی نہیں، اس لیے کہ الہ الناس، لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود، سارے بولو کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ تین مسئلے جس نے یاد کر لیے، قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ اس نے یاد کر لیا، اور فرمایا کہ اللہ نے سارے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں رکھا، سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں رکھا، بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں رکھا ہے، اور یہ با ہے استعانت کی، استعانت کا معنی مدد مانگنا، بسم اللہ، اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میرے سارے قرآن اور کلام کا خلاصہ یہ ہے، تیرا کام مجھ سے مدد مانگنا ہے اور میرا کام تیری مدد کرنا ہے، یہ ہے خلاصہ۔ اور ایک بزرگ نے فرمایا قرآن مجید بسم اللہ سے شروع ہوا، پہلا حرف کون سا ہو گیا؟ با، پہلا حرف کون سا ہے؟ اور ناس پہ ختم ہوا، آخری حرف کون سا ہے؟ سین، با اور سین کو ملاؤ تو کیا بنتا ہے؟ بس۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تو نے میرے کتاب کے ساتھ تعلق جوڑ لیا، بس تیری نجات کے لیے کافی ہے، بس تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں، فرمایا قل اعوذ برب الناس، آپ فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے مالک کی، الہ الناس لوگوں کے الہ کی، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے، چھپ جانے والے یا وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ آخر میں دعا لکھیے، اس پہ نظر مار لیں، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ قبر کے اندر ہماری وحشت کو دور فرما، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اے اللہ رحم فرما مجھ پر قرآن عظیم کی وجہ سے، وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى، اے اللہ اس قرآن کو میرے لیے امام یعنی رہنما اور نور اور ہدایت بنا اور رحمت بنا، اللہم ذکرنی منہ ما نسیتو، اے اللہ مجھے یاد دلا اس سے جو میں بھول گیا، وعلمنی منہ ما جہلتو، اور مجھے سکھا جو مجھے جہول ہو گیا جس کا مجھے پتہ نہیں ہے، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار، اور اللہ مجھے قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا نصیب کر رات کی گھڑیوں میں اور دن کی گھڑیوں میں، وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً یا رب العالمین، اور اس قرآن کو یا اللہ میرے لیے حجت بنا لے، دن قیامت کے میرے پاس دلیل ہو، کوئی پوچھے تیرے پاس ایماندار ہونے کی کیا دلیل ہے، تو جواب کیا ہے؟ میرے پاس کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اے اللہ اس قرآن کو میرے لیے حجت بنا، قبر کا ساتھی بنا، جیسے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قبر کی تاریکی میں اور قبر کی وحشت میں جب انسان گھبرائے گا، ایک خوبصورت چہرے والا جوان آئے گا اور وہ کہے گا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہے گا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ وہ کہے گا میں تیرا دوست قرآن ہوں، جس کے ساتھ دنیا میں تو نے تعلق جوڑا، لوگوں نے تانے دیے، لوگوں نے باتیں کی، تو نے ساری باتیں سہیں، قرآن کا تعلق نہ چھوڑا، آج قبر میں تجھے سب چھوڑ گئے ہیں، قرآن تیرا جی بہلانے کے لیے آ گیا ہے۔ اے اللہ قرآن کو ہمارا قبر کا ساتھی بنا، اے اللہ قرآن کو ہمارے حشر کا ساتھی بنا۔ اور وہ دعا یہاں پر بھی میں ایک دفعہ پھر کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، عرفات کے میدان میں مانگی اور عجیب دعا مانگی۔ حضور نے فرمایا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، اے اللہ میں تیرا بندہ، میرا باپ تیرا بندہ، میری ماں تیری بندی، اے اللہ میری قسمت تیرے ہاتھ میں، ماضٍ فی حکموں کا عدل فی قضاؤں کا، میرے بارے میں جو تو نے فیصلہ کرنا تھا میرے اللہ کر دیا، جو تو نے فیصلہ کیا انصاف کا کیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او الہمتہ احدا من خلقک او استأثرت فی مکنون الغیب عندک، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیرے ناموں کا واسطہ دے کے مانگتا ہوں، تیرے ان سارے ناموں کا واسطہ جو تیرے نام ہیں، جو تو نے اپنے نام رکھے ہیں، جو تو نے اپنی کتابوں میں نازل کیے ہیں، جو تو نے اپنے بندوں کو سکھائے ہیں، اے اللہ ان ناموں کا بھی واسطہ جو تو نے کسی کو نہیں بتائے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سارے ناموں کا واسطہ دے کے میں محمد تجھ سے مانگتا یہ ہوں ان تجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اے اللہ قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، اے اللہ قرآن کو ہر دکھ درد سے نجات دینے کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ اس قرآن کے ساتھ ہم سب کو تعلق نصیب فرما دے۔ آج ہمارے وہ بھائی اور وہ بزرگ جو ہمارے ساتھ شریک تھے اور پھر یہاں سے چلے گئے یا دنیا سے چلے گئے، مجھے حاجی عبدالوحید ستی صاحب یاد آتے ہیں، بالکل ساتھ بیٹھ کے قرآن مجید کا درس سننے والے، آج اگر وہ بھی ہوتے تو یہاں شامل ہوتے، اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ اور بھی ہمارے کوئی ساتھی جو مجھے ابھی ذہن میں سب کے نام نہیں آ رہے، اے اللہ سب کی کامل مغفرت فرما۔ میرے اساتذہ اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ یہ جتنے بھی سامعین بیٹھے ہیں اور یا اللہ ہم سب کو مرتے دم تک قرآن کے ساتھ تعلق نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم شرح صدورنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم واصلح احوالنا بالقرآن العظیم۔ اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم اشفنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے اللہ تیری ہی توفیق سے تیرے قرآن کے ساتھ ہم جیسے سیاہکار گناہ گار اور خطا کار جڑے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ محض تیرا کرم ہے، کہاں تیرا عظیم کلام اور کہاں ہم جیسے گناہوں میں ڈوبے ہوئے گندے انسان۔ اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اس قرآن کی برکت سے ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، اس قرآن کی نسبت سے ہمیں معاف فرما یا رب العالمین۔ وہ ہمارے اساتذہ جنہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا یا رب العالمین، میرے والد صاحب جن کی محنتوں سے میں قرآن کے ساتھ لگا، اے اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اے اللہ اس پورے قرآن کا ثواب
ہم ان کی روحوں کو پہنچاتے ہیں، اصال ثواب کرتے ہیں، یا اللہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ثواب تو نے پہنچانا ہے، ہم نے تو صرف ہاتھ پھیلانے ہیں، اے اللہ اس میں ان کو بھی حصہ نصیب فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہمارے جو درس کے شریک ہیں یہاں پر یا ملک کے کونے کونوں میں، ملک سے باہر بھی کئی ساتھی سننے والے ہیں، اے اللہ جو بھی ہمارے ساتھ شریک رہے پورے درس میں یا کہیں کوتاہیاں ہوئیں، غیر حاضریاں ہوئیں، اے اللہ کوتاہیوں کو معاف فرما اور اس پورے قرآن مجید کو ہم سب کے لیے شفیع بنا یا رب العالمین۔ جہاں بھی ساتھی سننے والے ہیں، مرد عورتیں ہیں، یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ سب کی کامل مغفرت فرما یا رب العالمین۔ ہمیں اور ہماری نسلوں کو نسل در نسل قرآن کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اولادوں کو یا اللہ قرآن کا تعلق نصیب فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی قرآن کا تعلق نصیب فرما، اللہ ہمارے شاگردوں کو قرآن کے ساتھ سچی محبت نصیب فرما اور اسی طرح قرآن کے ساتھ انہیں بھی جڑا رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، خصوصاً میری والدہ صاحبہ بیمار بھی ہیں اور ہمارے یہاں آئی ہوئی بھی ہیں، اے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اسی طرح ہمارے گھر والی دیگر رشتہ داروں میں سے حاضرین میں سے یا اللہ جو بیمار ہیں جن کے عزیز و اقارب بیمار ہیں، اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ ہر پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، دنیا آخرت میں عزت نصیب فرما، دنیا آخرت کی ذلتوں سے محفوظ فرما یا رب العالمین۔ ہمارا یہ مسجد حیدر کرار اور مدرسہ دارالقرآن یا اللہ تیرے نام پہ تیری رحمت سے شروع کیا گیا، اے اللہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچا، ہمارے بعد یا اللہ اس کو صدقہ جاریہ اپنی رضا کے لیے یا اللہ اس کو قبول فرما یا رب العالمین۔ جو بھی جہاں بھی جس طرح بھی تعاون کرنے والے ہیں، اے اللہ سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما یا رب العالمین۔ اس کی خدمت کرنے والے، اس کی صفائیاں کرنے والے، اس کا خیال کرنے والے، یا اللہ اس کو آباد کرنے کی فکر کرنے والے، اے اللہ سب کو جزائے خیر نصیب فرما۔ آج شام کو جو تکمیل قرآن مجید کا ہمارا پروگرام ہے، کانفرنس ہے، اے اللہ اس کو ہر شر سے محفوظ فرما یا رب العالمین، اس کو پورے علاقے کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا یا رب العالمین، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما، اے اللہ شریروں کے شر سے محفوظ فرما، اے اللہ وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ان کی شرارتوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ دنیا آخرت میں عزت نصیب فرما، دنیا آخرت کی ذلتوں سے محفوظ فرما، وہ ساری خیریں اور ساری بھلائیاں جن کا سوال تجھ سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اے اللہ وہ ہمیں نصیب فرما، جن فتنوں سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جس طرح ہم یہاں روزانہ تیرے قرآن کی محبت میں جمع ہوتے ہیں، اے اللہ محشر کے دن اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے بھی ہمیں جمع فرما یا اللہ محشر کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے بھی ہم گناہگاروں کو جگہ نصیب فرما یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں ہم سب کو اکٹھا فرما یا رب العالمین۔ جو مانگا ہے وہ نصیب فرما اور جو نہ مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا اپنی رحمت کے ساتھ بن مانگے عطا فرما۔ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك۔